صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک اور طیب بارگاہ دے اندر عاجزانہ غلامانہ مسکینانہ ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تا کروڑ مرتبہ احسان کہ جس خالق کائنات وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان بنایا اور احسان عظیم ہے اس رب العالمین دی ذات طیب تا کہ جس رب العالمین ذات نے سانو مسلمان بناون دے نال اپنے آخر الزمان نبی حبیب کبریا سید الانبیاء شب اسرار دلہا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پیروکار تے امتی بنایا۔ اور احسان عظیم ہے اس رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات طیب دا کہ جس مالک کائنات نے سانو مسلمان بنایا، سرکار دا غلام تے امتی بنایا، اور جس وحدہ لا شریک رب نے سانو اج دی پاک گھڑی پاک وقت اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ کائنات دا خالق و مالک جس طرح آج اسی اس وحدہ لا شریک نے اس رحمتہ والے مقدس گھر کے اندر حاضر ہیں، اللہ کریم وحدہ لا شریک تا تمہیں آخر اللہ کریم جتنی اللہ کریم نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی دے آخری ساواں تک اللہ کریم اپنے پاک اور مقدس گھر دی حاضری دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اج دی اس مقدس حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اج دی اس مقدس حاضری دا صدقہ اللہ تعالی دے میرے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ساڈے والدین دیاں غلطیاں تو درگزر فرمائے۔ اج دی اس مقدس حاضری دا صدقہ اللہ کریم اس مقدس حاضری نو حضور دی ساری امت واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ محترم حضرات و معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہو کہ ماہ مقدس ذی الحج شریف دا پیارا مہینہ ہے، تو اس مقدس مہینے دی آپ نے شان، اس مہینے دا مقام اور اس مہینے دی نسبتاں آپ حضرات نے سماعت کی دیا کہ اس ماہ مقدس دیاں بہت ہی عظیم نعمتاں نے، بہت ہی نسبتاں نے۔ تو ایک نسبت آپ حضرات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پاک دی سماعت کی تھی کہ اس بابرکت مہینے کے اندر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی وہ پیاری سنت جس نو سنت ابراہیمی دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے،
آپ حضرات نے گزشتہ چند جمعات المبارک کے اندر سماعت کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے کتنی آزمائشات آئیاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی آخری اپنی آزمائش قربانی والی وہ بھی آپ حضرات نے سماعت کی تھی کہ آپ نے کس طرح اپنے پتر کو اللہ دی بارگاہ وچ قربان کیتا، تو اللہ کریم نے کتنی کرم نوازی کی تھی کہ وہ جانور جڑا جنت وچ پلدا رہا وہ ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دی جگہ تے رب نے قربان کیتا۔ آج ایک نسبت اس ماہ مقدس دی ذی الحج شریف کا مہینہ ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسلامی مہینے انہاں دی ابتدا بھی شہادتاں ہوندی ہے اور انہاں مہینیاں دی انتہا بھی شہادتاں ہوندی ہے، چونکہ اس ماہ مکرم دے اندر حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ سوئم حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہے 18 ذی الحجہ شریف نو حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ احباب دے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان، آپ دا مقام، آپ دی سخاوت اور آپ دیاں جنت دیاں بشارتاں جڑیاں سرکار نے آپ کو عطا فرمائیاں نے، او انشاءاللہ چاہتے آپ حضرات دے سماعتاں دے حوالے کرن دی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے کہ کائنات دا خالق و مالک حق و سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات و معزز حاضرین و سامعین، کون عثمان غنی جنہوں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جنتی ہون دا بشارت عطا فرمائی، اور کون عثمان غنی کہ جس نے بارے تے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ذل بشارتین ہون دا حکم فرمایا۔ کون عثمان غنی کہ جس نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دا نکاح عطا فرمایا۔ کون عثمان غنی جس نو میرے تطوال لجبال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ عثمان حیا والا ہے، اور توڑے تے میرے لجبال نبی یہ فرمان کہ عثمان اوے کہ جتے تو رب دی رحمت دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ کون حضرت عثمان غنی کہ جنہوں اللہ کریم دی خاص جنہ دے خاص اللہ کریم دی رحمت سی، اور جنہ دے دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی خاص نظر کرم سی۔ ویسے کہ سرکار دے سارے غلام ایک بڑے مقام والے نے تے بڑی شان والے نے، پر حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ایک خاص
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوں ایک خاص رحمت سی سرکار دی بارگاہ چوں ملی کہ حضرت جناب عثمان غنی دے نکاح وچ سرکار نے اپنی دو بیٹیاں فرمائیاں اور تواڈے تے میرے لجپال نبی نے یہ بھی اعلان فرما دیتا ہو میرے صحابہ یہ سن لو اگر میری 100 بیٹی ہوتی تے محمد ایک ایک بیٹی کر کے عثمان غنی دے نال نکاح کر دیتا۔ آؤ احباب کرامی کون عثمان غنی کہ جنہ دیاں گواہیاں رب نے اپنے قرآن دے وچ بیان فرمائیاں، جنہ دی بیعت دا ذکر رب نے قرآن دی آیات بنا دیتیاں، جنہ دی رضا دا ذکر رب نے قرآن دی آیات بنا دیتا، اس دا شان کیا کام ہوئے گا کہ جن دی شان میں رب دا قرآن نازل ہویا ہوئے، کتنا مقام ہوئے گا اس سرکار دے غلام دا کہ جن دی شان میں رب نے قرآن دی آیات نازل فرمائی، اور کتنا مقام ہوئے گا اس عثمان غنی دا کہ جدے ایک سخاوت دے بدلے نال جدی ایک شفاعت دے بدلے نال رب 70,000 جہنمیوں کو جہنم تو آزاد کر کے جنتی بنا دے۔ کتنا مقام ہے اس سرکار دے غلام دا۔ آؤ احباب گرامی اسلامی ماں نے ابتدا بھی محرم الحرام دے اندر شہادتاں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے رفقا انہوں نے شہادتاں اور ایک شہادت ذوالحجہ شریف دے مہینے دی 18 تاریخ نو وہ شہادت کہ جس شہادت کی گواہی آج بھی رب دا قرآن پہ لینا ہے۔ کون حضرت عثمان غنی؟ تو ہڈے تے میرے لجبال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے 1400 صحابہ پاک کو نال لیا تو سرکار نے فرمایا آؤ میرے صحابہ اس سال اسی مل کے حج کرنے واسطے جاؤں گے، اور کتنے خوش نصیب ہون گے وہ سرکار دے غلام کہ جنہاں نے اپنی اکھاں دے نال رخ مصطفیٰ نو تکیا ہوئے گا۔ کتنے مقام والے نے وہ سرکار دے غلام کہ جنہاں نے اپنا وقت مصطفیٰ دی بارگاہ گزاریا ہوئے گا۔ کتنا مقام ہے سرکار نے انہاں غلاماں دا کہ جنہاں نے سرکار دی بارگاہ چ رہ کے مصطفیٰ دی بارگاہ چ علم حاصل کیتا ہوئے گا، اور کتنے خوش نصیب نے سرکار دے وہ غلام کہ جنہاں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ دے ہتھاں تے رکھ کے سرکار دی بیعت کیتی ہوئے۔ کتنی عظمتاں نے سرکار دے انہاں غلاماں دیاں کہ جنہاں دی بیعت اور جنہاں دی دورے مرید ہون دا ذکر رب نے قرآن کریم دی آیات بنا دیتا۔ اج اسی کسے دی بیعت کریے کسے پیر دی بیعت کریے تو قرآن دی آیات نہیں بنتی ہو، مگر کتنے سرکار دے غلام خوش نصیب نے کہ جنہاں نے ہاتھ مصطفیٰ دے ہتھاں دے رکھے تے 1400 صحابہ دے ہاتھ سرکار دے جو ہتھاں دے آئے کہ انہاں ہتھاں نو رب نے قرآن دی آیات بنا دیتا۔
سرکار نے اپنے 1400 صحابہ کو بلا لیا، فرمایا اسی اس سال کٹھے حج کرنے جاؤں گے۔ تو ہڑے تے میرے لجپال نبی حج کرنے واسطے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تے سرکار ایک مقام تے رکے تے مشرکین مکہ نو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے سمجھا شاید سرکار دے صحابہ سارے نال جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ جب سرکار دے صحابہ رکے تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کنوں سفیر بنا کے تے مکے بھیجیا جاوے تاکہ مکے والے نوں جا کے دسے اسی تواڈے نال لڑن واسطے نہیں آ رہے، اسی تواڈے نال قتال واسطے نہیں آ رہے، اسی تواڈے نال جہاد واسطے نہیں آ رہے تواڈے ول، اسی تے اس واسطے آ رہے ہیں کہ اسی کعبہ اللہ شریف دا طواف کرن آ رہے ہیں، اسی اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے آ رہے ہیں، اسی کعبہ اللہ شریف دی زیارت واسطے آ رہے ہیں تے کعبہ شریف دے طواف واسطے اسی حاضر پہ ہونے ہیں، اسی حج کرن واسطے آ رہے ہیں، اسی جہاد واسطے نہیں آ رہے ہیں۔ سرکار نے صحابہ نے عرض کی مدینے والے مکے دے وچ سب کو زیادہ جڑے رشتہ دار نے وہ ہیں حضرت عثمان غنی دے، تے حضرت عثمان غنی کو ہی بھیجا جائے ایک جا کے مکے والے نوں دسن کہ اس سال حضور اپنے 1400 صحابہ دے نال حج کرن واسطے آ رہے ہیں، نہ کہ تواڈے نال لڑن واسطے۔ جب حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ جو سفیر بن کے تھے مکہ شریف روانہ ہوئے، جو مکہ شریف پہنچے تے مکے والے نے حضرت عثمان غنی کا جو استقبال کیتا تے پوچھیا عثمان کیویں آئے ہو؟ تے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا تواڈے کولوں سرکار دا سفیر بن کے حضور دا سفیر بن کے آیا تے مینوں میرے نبی نے بھیجیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ میں حاضر ہویا تے میں تانوں دسن واسطے آیا کہ اسی اس سال سرکار اپنے 1400 صحابہ دے نال تواڈے نال جنگ واسطے نہیں آ رہے بلکہ حضور طواف کعبہ کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آخیا نا نا اسا نہ من دے، اسی اس بات کو تسلیم نہیں کر دے، ہاں اگر حج واسطے ہی آ رہے ہیں نا تو اسی اس سال حج نہیں کرن دیا گے، اس سال اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حج نہیں کرن دیا گے۔ ہاں عثمان کو ساڈا رشتہ دار ہے، تیری ساری رشتہ داری ہے، تیری ساری قرابت ہے، تو ساڈا خون ہے، اسی تیرے خون ہاں، تہاڈا ساڈا خون دا رشتہ ہے، ہاں تسی اگر طواف کعبہ کرنا چاہو تے تسی کر لو، اسی اس سال سرکار دے صحابہ تے سرکار کو طواف کعبہ نہیں کرن دیاں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ ہوئے تے طواف کعبہ بھی چل رہا ہوئے تے صفا مروہ بھی ہوئے تے مزدلفہ بھی ہوئے تے حج دے دن بھی ہون تے کیڑا بندہ چاہے گا کہ جڑا حج نہ کرے، ہوئے بھی مدینہ کعبہ شریف ہوئے بھی مکہ پاک، تے کنا دل کرتا کہ میں حج نہ کرا، واہ عثمان تیری شان تو قربان جاواں تے تیری محبت مصطفیٰ تو قربان جاواں تے تیرے عشق رسول تو قربان جاواں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے مکے والےو تسی مینوں کہندے ہو حج کر لے، مینوں کہندے ہو طواف کعبہ کر لے، مینوں کہندے ہو سعی کر لے، مینوں کہندے ہو صفا مروہ کر لے، مینوں کہندے ہو ہجر اسود دا بوسہ لے لے۔ فرمایا وہ حج قبول نہیں جڑا امام الانبیاء تو بغیر کیتا جاوے۔ فرمایا میں عثمان تے سرکار تو بغیر حج کرا، اے نہیں ہو سکتا، میں حج نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ حج اسی حج نہیں آخر جڑے امام الانبیاء دی محبت تو بغیر کیتا، فرمایا اسی وہ حج نہیں کر دے۔
اسی تے وہ حج کرنے نا کہ جیڑا حج دل وچ محمد دی محبت بھی ہوئے تے طواف کعبہ بھی ہوئے تے نظریہ اور ایمان اور عقیدہ ہوئے کہ اسی طرح خدا دے اور طرح مصطفیٰ دے سواس سے جانے ہوئے. رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اسی تے اس واسطے آنا کعبہ جانے ہاں طواف کعبہ بھی اس واسطے کرنے ہاں تے مدینے بھی اس واسطے حاضر ہونے ہاں. رب نے فرمایا میرے دربار تے بھی آ جاؤ. پتہ نہیں تواڈے گناہ میری بارگاہ جا کے معاف ہون یا نہ ہون. یہ گناہاں دی معافی چاہتے ہو تے میرے یار نال سچا پیار کر لو. میرے یار دے جا کے تمہارے دا طواف کر کے میرے یار دے روضہ رسول دے آ کے سرکار دی بارگاہ جا جاؤ کہ جو اتھوں موڑ نہ گئی تے میں رب بھی معاف کر دیا گا تیری توبہ بھی کر. اور ایک پیکج رب نے سرکار دے غلاماں کو یہ بھی دیتا ہے میرے غریب غلام سرکار دی بارگاہ نہیں نہ جا سکتے. تے رب نے فرمایا کہ سونے تسی اپنے غلاماں کو اعلان فرماؤ کہ جی میرے نال پیار کرنا چاہتے ہیں نا سونے تیرے نال پیار کر لیں. جو تیرے نال پیار کرن گے میں انہاں نال پیار کراں گا. فرمایا مدینے والے اے میرے نال پیار کرنا چاہ سونے تیری اتباع کر لیں تیرے نال پیار کر لیں تیرے نال عشق کر لیں تیرے نال محبت کر لیں. اردو آوازیں قدرت ہوتی ہے اے جدو تیرے نال پیار کر لیں گے تیرے نال عشق کر لیں گے سونے میں رب ہو کے اعلان پیا کرنا وا جدو تیرے نال پیار کر لیں گے تیری اتباع کر لیں گے میں رب ہو کے نال پیار کراں گا. میں رب ہو کے نال پیار کراں گا. آؤ احباب گرامی میں اللہ دے حضور اس دے گھر وچ بیٹھ کے عرض کیتی سرکار کی ذات نال پیار کریے. ساڈا پیار دا سرا سرے پیار تک وہ تو آواز ہوندی ہے نا نا پیار دا صرف پیار تک نہیں بلکہ وَيَا غُفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. فرمایا جب میرے یار نال سچا پیار کرو گے میرے یار نال سچا عشق کرو گے فرمایا پھر میں تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیاں گا تواڈی بخشش بھی فرما. حضرت جناب عثمان غنی آپ نے فرمایا نا اگر یہ بات ہے یہ مدینے دے تاجدار کو طواف کعبہ نہیں کرن دیو گے پھر عثمان بھی طواف کعبہ نہیں کرے گا حجر اسود دا بوسہ بھی نہیں دے گا صفا مروہ دی سائی بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جدو حضرت عثمان غنی نے جواب دے دیتا اور طواف پھیل گئی مسلمانہ دے اندر کسی نے جا کے دس دیتا کہ مکہ والیاں نے حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیتا. آپ شہید ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. توڑے تے میرے لجبار نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے 1400 صحابہ سرکار دے نام لے توڑے تے میرے لجبار نبی نو ان تو حکم ملے آئے جبریل آئے دے سرکار دی بارگاہ چاہ کے عرض کر دے مدینے والے راؤ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. فرمایا مدینے والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. لقد اے تحقیق واسطے ہوتا ہے ہر قسم کا شک دور کرنے واسطے ہوتا ہے. عربی گرامر کے حوالے نال یہ معنی مفہوم تے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گل وچ شک ہی کوئی نہیں. یہ ہر شک تو پاک گل ہے. اس گل وچ شک ہی کوئی نہیں. یہ گل ہر شک تو پاک ہے. کیڑی؟ فرمایا لقد رضی اللہ ایمان رکھنے والے نہیں. لقد رضی اللہ
سرکار دے غلام سرکار دی بیعت کرتے جاندے نے تہاڈے تے میرے لجپال نبی دے 1400 صحابہ نے جدوں سرکار دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے سرکار نے اپنا بایاں بازو کھڑا کیتا فرمایا اے میرے صحابہ اے ہاتھ اے عثمان دی طرف ہوئے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے آپ نے اپنا بازو تہاڈے تے میرے لجپال نبی دا بایاں بازو آپ دا اے ہاتھ مبارک جدے بارے رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم سونے آئے تیرے ہاتھ نہیں اے تیرے ہاتھ نہیں ید اللہ فرمایا اے تیرے ہاتھ نہیں فرمایا اے میں خدا دے ہاتھ نہیں فرمایا اے تیرے ہاتھ نہیں اے میں خدا دے ہاتھ نہیں میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے بائیں بازو نے اپنا سجا بازو رکھیا اپنا دایاں بازو رکھیا والے تے میرے لجپال نبی نے آن والے صحابہ نو دس دیتا لوگو او میرے صحابہ کسے گل وچ نہ رہ جائے عثمان دا ہاتھ میرا ہاتھ معلوم آیا تہاڈے تے میرے لجپال نبی نے حضرت جناب عثمان غنی دی بیعت کر کے اپنے صحابہ نو یہ بات عام کر دی او میرے صحابہ بیعت ہوندی لئی جاندی ہے جیڑا زندہ ہوئے میرے مخبر صادق میرے مخبر تے صادق رسول نے اس بات تے ساکیتے نو عام کر دیتا فرمایا او میرے صحابہ کدے اے نہ سمجھ بیٹھا میرا عثمان شہید ہو گیا نانا میرا عثمان شہید نہیں ہوا میرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیعت ہوندی ہے جڑا زندہ ہوئے بیعت ہوندی ہے جڑا زندہ ہوئے تہاڈے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء نے اپنے ہاتھاں دے ہاتھ رکھ کے سرکار دے غلاماں نو فرمایا او میرے غلاماں اے ہاتھ تیرے نے اے میرے ہاتھ نہیں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا اے میرے ہاتھ نہیں اے رب دے ہاتھ نے تو حضرت عثمان غنی دی طرف سرکار نے بیعت قبول فرمائی اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ دے رکھ کے سرکار نے اعلان فرما دیتا او میرے صحابو عثمان شہید نہیں ہوئے عثمان کل بھی زندہ سی عثمان آج بھی زندہ نے عثمان کل بھی زندہ سن تو ساڈے کول کہہ سن تے 1400 صحابہ نو سرکار دی بارگاہ چھڈ کے کہہ سن عثمان ادو بھی زندہ سن تے عثمان مکے وچ ہون بھی زندہ نے کون عثمان غنی جنہاں نو 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا کسے جنتی ویکھنا ہوئے تے عثمان نو تک لوے عثمان نو ویکھ لوے کسے جنتی ویکھنا ہوئے او کیویں ایک تے سرکار نے بیرے روما دی بشارت تے سرکار نے فرمایا جڑا بیرے روما نو خرید کے تے مسلماناں دے نام وقف کرے گا نا بیرے روما ایک کنویں دا نام سی جتھوں سرکار دے غلام پانی بھرتے سن تے مول پانی لیندے سن پانی مول لیندے سن مول پانی خرید کے سرکار دے غلام استعمال کرتے سن مختلف اس کی روایات نے تقریباً 3 تو 4 کے روایات نے مختلف نے میرے روما دی آزادی دیا کہ کیویں آزاد ہویا مختلف روایات نے تو میں آپ حضرات کے سامنے مشکات شریف کی جڑی حدیث پاک ہے نا وہ رکھنا چاہنا کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اعلان فرمایا سرکار دے کچھ غلام سرکار دی بارگاہ
ایک بچی سی جڑی پانی لین جا رہی سی تے واپس روندی ہوندی سی تے سرکار نے پوچھا کیوں پہ روندے ہو؟ ایک اے روایت ہے، مگر جڑی مشکات شریف کی حدیث سے پاک ہے نا، میں آپ حضرات کے سامنے وہ رکھنا چاہنا کہ حضرت جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سرکار دے غلام حاضر ہوئے، اس حالت پریشانی دے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے، سرکار نے پوچھا میرے غلاموں کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کرتے رہے یا رسول اللہ کہ چند 1 کلومیٹر دے فاصلے دے میرے روما ہے، یا رسول اللہ وہ کنواں کسے یہودی دا ہے تے سونیا پانی سانوں مول لینا پیندا ہے، پیسے اسی دے کے پانی لینے ہاں تے یا رسول اللہ جو پانی لین جانے ہاں نا تے وہ جڑا مالک ہے کنویں دا وہ یہودی بڑیاں تکلیفاں دیندا ہے، سونیا بڑے بڑے گلاں کردا ہے، بڑی بڑے پریشانیاں دیندا ہے تے ایداں دی گلاں کردا ہے کہ دل بڑا دکھدا ہے تے یا رسول اللہ بڑے پریشان ہیں اس واسطے کہ پانی دے پیسے بھی دینے ہیں پھر بھی دل دکھدا ہے، پانی دے پیسے بھی دینے ہیں پھر بھی وہ دل دکھاندا ہے تے ایک گل ہو رہا ہے یا رسول اللہ تو تسی پانی لین واسطے جاندے ہو نا تے پہلے پانی وہ یہودیاں نوں دیندا ہے، یہودیاں نوں پہلے پانی دیندا ہے، حالانکہ انہاں کول یا رسول اللہ پیسے نہیں دیندا، انہاں نوں فری پانی دیندا ہے، اسی پیسے بھی دینے ہیں تے پھر بھی سانوں بڑی بڑی دیر تے بڑا بڑا وقت انتظار کرنا پیندا ہے، پھر سانوں پانی دیندا ہے تے یا رسول اللہ اس واسطے پریشان ہوں کوئی انج دا حل ہوئے کہ مدینے والیا ایک کنواں مسلمانہ دے نام ہو جاوے، یہ پریشانی جڑی ہے نا ہمیشہ واسطے دور ہو جاوے۔ آؤ احباب اگر تہاڈی توجہ ہوئے تواڈے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا، سرکار نے فرمایا کہ میں اس بندے نوں جنتی چشمے دی بشارت دینا۔ ایک حدیث پاک دیکھیے الفاظ نے سرکار نے فرمایا جڑا صاحب مشکات شریف نے لکھیا، انہیں یہ لکھیا کہ میں اس کا ایک بار کر کے آیا کون ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اس بندے نوں جنتی چشمے دی بشارت دینا جڑا میرے لوگاں نوں اس یہودی کو خرید کے تے آزاد کرواوے، مسلمانہ دے نام کرے۔ اب دوسری حدیث پاک کے اندر الفاظ نے سرکار نے فرمایا میں انہوں جنت دی خوشخبری سنانا جڑا میرے لوگاں مسلمانہ دے تو آنے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا سرکار دے غلامہ میں جگہ دوڑنی شروع ہو گئی، سرکار دے غلام ایک دوسرے کو دستے یار جڑا اس یہودی کو میرے لوگاں نوں آزاد کروا دے۔ سرکار نے فرمایا انہوں جنتی چشمے دی سرکار نے بشارت دیتی ہے، فرمایا میں ذمہ دار ہوں میں جنتی چشمہ لے کے دیاں گا، فرمایا میں ذمہ دار ہوں میں جنت لے کے دیاں گا۔ گل چلدیا ٹوٹدیا حضرت جناب خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت جناب عثمان غنی دے کول پہنچی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ چل رہے القدر مدینے والے آؤ، میں اس والے غلامہ دی زبان جو الفاظ سنے نے کہ جیڑا بندہ میرے رومانوں خرید کے آزاد کرے مسلمانہ دے نام وقف کرے، یا رسول اللہ تسی انہوں جنتی ہوں دی بشارت دیتی ہے، تسی انہوں جنتی چشمے دی بشارت دیتی ہے۔ تو آنے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عثمان میں انہوں جنتی ہوں دی بشارت دیتی، میں انہوں جناب والا جنتی چشمے دی بشارت دیتی۔ حضرت عثمان غنی سرکار دی بارگاہ چلے ہی اجازت او جناب والا یہودی دے کول او میرے روحاں دے مالک او دے مالک دے کول پہنچے جا کے وہ آخ دے اے یہودیا کیا تمہیں کنواں جناب والا بیچنا چاہتے؟ انہیں آخیا نا میں نہیں بیچنا چاہتا۔ حضرت عثمان غنی پوچھتے نے کیوں نہیں؟ انہیں آخیا اس واسطے نہیں بیچنا چاہتا کہ اے پانی میں مول بیچنا وا تے میرے بچیاں کا گزر بسر ہوتا ہے، اے جڑا پانی میں بیچنا وا اے جناب والا میں اپنے بچیاں واسطے جا کے لنگر پانی لیا کے اپنے بچیاں کو کھوانا وا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تمہیں کتنا پیسہ مل جاوے
کہ ساری زندگی تیرے بچوں کو مکے ہی نہ تو پھر انہیں آخیا پھر میں بیچ دیا گا، پھر میں بیچ دیا گا۔ حضرت عثمان غنی پاک نے فرمایا مول کر، ایک کنواں کتنے کا دینا ہے، مول کر مول کر۔ اور یہ بارے میں نا دو روایتاں نے، ایک راوی نے لکھا کہ انہیں آخیا میں لواں گا 33,000، ایک روایت ہے کہ میں لواں گا 35,000۔ آج ساڈا یہ معاشرہ، ساڈی یہ عادت ہے کہ اصل کسی مولوی کو سن لینا نا انہیں آخیا 33,000 تے اصل جو اپنے مولوی کو سننا نے یہ تو کوڑ پیا مار دو، جڑا وڈی پاگبان تے کرائے تے ہوندا ہے نا، وڈی پاگبان تے کرائے تے ہوندا ہے تے 40,000 چوک جمعیاں نے لیندا ہے تے وہ آخدا سی 33,000 تے ساڈا مولوی آخدا ہے 35,000۔ وہ وڈی پاگ والا سچا ہونا ہے، ساڈا چھوٹا مولوی ہے سچ نہیں بولدا پیا۔ انہیں اینج آخیا ہے ان کو وڈی مسجد ہے تو وہ صحیح آخدا پیا ہونا ہے، یہ شاید غلط پیا بولدا ہوئے۔ یہ ساڈے اج کل یہ گندی بیماری جڑی ہے نا یہ عام ہو چکی ہے کہ کسی مولوی کو گل سن لینی تے پھر انہوں صحیح نہ سننی تے آخنا وہ فلانا وڈے پکڑ والا وہ اینج پیا آخدا سی تے چھوٹا اینج پیا آخدا سی، وہ سچا کیوں ہے کیونکہ وہ 40,000 لیندا ہے چون جمعیاں دا تے وہ آوندا ہے تے جمعہ پڑھا کے چلا جاندا ہے، 10-15-20 منٹ تقریر کرتا ہے، وہ سچا ہونا ہے۔ یہ جھوٹا نانا میں ہر مولوی یہ عرض کرتا ہوں نا کہ جڑیاں روایات ہوندے نے وہ ساری دسیاں کرو کہ اے روایات نے ایک راوی نے انج لکھیا تے دوسرے نے انج لکھیا ہے، ایک نے 33 لکھیا تے ایک نے 35 لکھیا ہے، صحیح دسیا کرو تاکہ جڑا مسئلہ ہے وہ ساری قوم نو ساری عوام نو صحیح سمجھ آ جائے۔ اور ہر مسئلے تے ساری بحث ہے، میں مسئلہ دسنا تے میں اپنے علم نال دسنا ہے، کہ اگر کسی اور مولوی کو جانا تو انہیں اپنے علم نال دسنا ہے۔ انہیں آخیا فلاں مینوں اینج دسیا تو انہیں اینج مینوں اینج دسیا، جدوں انہیں اگلے کو جانا ہے انہیں آخنا مینوں اینج دسیا۔ لہذا معلوم یہ ہویا کہ ہن ساڈے مسئلے دا بھی رولا ہے تے ساڈی عوام کو کتھوں سمجھ آنی۔ تے روایات دو نے، ایک نے لکھیا کہ حضرت عثمان غنی کو اس یہودی نے آخیا میں لواں گا 33,000، تے ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کو اس یہودی نے آخیا میں لواں گا 35,000۔ حضرت عثمان غنی نے دیتے 35,000۔ کتنے دیتے؟ 35,000۔ جدو آپ نے 35,000 دیتے تے فرمایا آلے قلم تے آلے درخت دا پتہ ہے تے لکھ دے کہ ایک کنواں جڑا ہے اے میں مسلماناں دے نام کر دیتا ہے، مسلماناں دے نام کر دیتا ہے۔ تو حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لکھی ہوئی تحریر سرکار کی بارگاہ چ لے کے حاضر ہوئے، عرض کرتے تھے مدینے والے آ سونیا میرے کو سند اس کنویں دی آزادی دی تواڈے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا او میرے سیاواں جنہیں جنتی دیکھنا ہوئے آ جاؤ عثمان دی زیارت کر لو، رب نے انہوں جنتی بنا دیتا ہے، آؤ عثمان دی زیارت کر لو، میرا عثمان جنتی۔ اور بڑیا حدیثہ نے اس بات نے کہ سرکار نے حضرت عثمان غنی نو جنتی ہون دی نشانت دیتی۔ آؤ ایک حدیث پاک راوی حضرت جناب عباس نے، حضرت عباس اس بات نے روایت کیتا، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دی بارگاہ موجود سا تو تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ عثمان ہووے جڑا قیامت والے دن میرے غلاماں دی اس حال دے اندر جنہاں نوں جہنم واجب ہو چکی ہوئے گا، جڑے پکے جہنمی آن گے، میرا عثمان 70,000 جہنمیاں دی شفاعت کرے گا۔ حضرت عثمان غنی دی شفاعت انہیں 70,000 جہنمیاں دی حق قبول ہوئے گی۔ رب فرمائے گا میرے فرشتے
عثمان دی شفاعت غائنہ دے 70,000 جہنمیاں دے حق چ قبول کی جائے گی. آوا حباب ایک حیاتی اور مثال دے ماں توڑے دے میرے لجبال نبی اپنے گھر تشریف فرما نے. اتنی دیر ہوئی دروازے تے دستک ہوئی. سرکار اس حالت نے حضور نے اپنی پنڈلی مبارک کو کپڑا ہٹایا اور اے حدیث پاک 4 کتاباں دے اندر موجود ہے. ریاض الصالحین، مشکات شریف تے بخاری شریف تے ایک جناب الصواعق المحرقہ، چاروں کتاباں میری روایت میری لائف کے اندر موجود نے. حضرت امام الانبیاء اپنی پنڈلی مبارک کو کپڑا ہٹایا ہے تے دروازے تے دستک ہوئی. جدو دروازے تے دستک ہوئی تے اندروں آواز آئی کون ہے؟ باہر آن والے نے آکھیا آنا ابی بکر صدیق. فرمایا میں ابو بکر صدیق حاضر ہویا. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو. ابو بکر صدیق اندر آئے. ہن اس جڑی یہ روایت ہے نا ان دی جڑیاں راویاں نے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ دروازے تے دستک ہوئی، دروازہ کھلیا. سرکار اس حالت نے حضرت سیدہ عائشہ فرماندیاں نے حضور نے پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹایا ہے تو حضور لے گئے. ابو بکر آئے، سرکار دی بارگاہ سلام کیتا، اللہ کی حمد و ثنا کیتی تے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے تے دستک ہوئی، آواز آئی کون ہے؟ فرمایا آنا عمر ابن الخطاب. فرمایا میں عمر. سرکار نے فرمایا دروازہ کھولو. دروازہ کھلیا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے سرکار نے پنڈلی تو کپڑا ہٹایا ہے، حضور لیٹے ہوئے نے. دروازہ کھلیا. حضرت جناب عمر پاک آئے، سرکار کو سلام کیتا، اللہ دی حمد و ثنا کی. آپ تشریف فرما ہوئے. تھوڑی دیر گزرا تو بعد پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے. میرے تے تواڈے لجپال نبی نے فرمایا اوے آن والے کون ہے؟ حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا آنا عثمان ابن عفان. فرمایا مدینے والے آؤ، میں عثمان آیا ہوں. سرکار نے فرمایا دروازہ نہیں کھولنا، ایک باری رک جاؤ. سرکار اٹھے نہیں، آپ بیٹھ گئے. آپ نے پنڈلی مبارک تے کپڑا ڈالیا، پنڈلی مبارک تے کپڑا ڈالیا. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. پہلے ابو بکر آئے، آپ اٹھے نہیں، پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. عمر آئے، اٹھے نہیں، پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. اور عثمان آئے نے، آپ نے پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا ہو دروازہ کھولو. جدو دروازہ کھلیا حضرت عثمان غنی آئے. کچھ دیر کے بعد تینوں صحابی اٹھے تے چلے گئے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پاک فرماندیاں نے مدینے والے آؤ. سمجھ نہیں آئی. ابو بکر آئے نے، سونیا تسی اٹھے نہیں، تسی لیٹے ہوئے سو، پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. جناب عمر آئے نے، تسا اٹھے نہیں، پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. سونیا کیا وجہ ہے؟ عثمان آئے نے، تسا اٹھ کے بیٹھ بھی گئے ہو. سونیا تسا پنڈلی تے کپڑا بھی کر لیا ہے. تواڈے تے میرے لجپال نبی، واہ کیا شان ہے عثمان تیری حیا دا. اللہ اکبر کبیرہ. تواڈے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا عائشہ میں اونے تو حیا کیوں نہ کراں جدے تو رب دی رحمت دے فرشتے بھی حیا پہ کر دے نے. عائشہ میں اونے تو حیا کیوں نہ کراں جدے تو حیا رب دی رحمت دے فرشتے پہ کر دے نے. احباب گرامی، اگر عثمان غنی دی سخاوت کے حوالے نال یاد کراں تے وقت بہت درکار ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ حضرت جناب عثمان غنی دی شہادت تے انشاءاللہ پڑھاواں گا. اور کون عثمان کہ جدے نکاح وچ تواڈے تے میرے لجپال نبی نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں. اور تواڈے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ اگر رب مینوں ہن یہ بھی 2 حدیثاں نے. سرکار نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوندیاں تے حضور نے فرمایا میری 100 بیٹی ہوندی تے میں ایک ایک
کر کے یکے بعد دیکھنے عثمان دے نکاح وچ دے دیتا، ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ دے دیتا۔ واہ عثمان تیری عظمت کو قربان جاواں۔ اللہ کریم سرکار دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔